امریکہ احسن کے ساتھ رہنا تھا، امریکہ کا ماحول بڑے بڑوں کو سیٹ کر دیتا تھا۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بہت سادگی سے۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھا اور عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بہت خوش تھے۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا، مگر انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا تھا۔ مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے۔ اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے شک لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤ مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، وہ صرف مناسب تھے۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل صرف ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اس کے حسن پر نہیں کہا تھا بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا، تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں فحشاؤں کی طرح سلیو لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹھے لگاتی پھر رہی ہیں، اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھی۔ عائشہ کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ احسن کا یہ لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہی تھی اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ عائشہ عابدین کے لیے ناقابل یقین تھے۔ تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ اور پھر بیوہ ہے وہ؟ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ وہ لفظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت ملامت کرتا رہا تھا، اسے یہ بھی بتاتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال تھیں اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل تھا۔ انہوں نے تو اس کے نانا نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکی کہ وہ اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں 2-3 بار اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکا تھا، اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھے تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب کی ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔ وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی اور احسن اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا۔ اس رات احسن سعد نے اپنی ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام سنا اور سمجھا دیا تھا جو سیکنڈری تھا۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی اور ساری آیات و احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جیسے اکٹھا کرتا رہا تھا۔ وہ بےحد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی تھی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتاً تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پراعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے، اور ہاں اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے کے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی ایک نوعمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ ہوئی تھی۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اس کی بھی حامی بھر لی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ ایک عام وعدہ تھا جو ہر مرد بیوی سے لیتا تھا، مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اسے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔
21 سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا۔ اگلی صبح عائشہ عابدین کو اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی، بے حد سرد مہری، بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔ اس کا احساس جرم اور بڑھا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسے کوئی لباس نہ پہنے جس پر اسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا۔ ان کی خفگی کی وجہ ان کی توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دیتی، عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس ضرور کیا جاتا، جیسے ان کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام ہوتا تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے، اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نورین الہی نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے۔ عائشہ ہمت نہیں کر سکی تھی، اپنی دوستوں اور کزنز کے ٹیکسٹ میسیجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے تھی۔ اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے، سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا، یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو وہ اور احسن اور طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کر دی گئی تھیں۔ اسے شادی کے 1 ہفتے کے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی۔ عائشہ کے نام نورین نے اپنا ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانا نے اس کو کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ احسن سعد نے پہلی بار اس پر ہاتھ بھی ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھیں۔ عائشہ عابدی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ عائشہ نے جان لیا تھا اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان تھا لیکن اچھا انسان نہیں تھا، اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور 2 رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا، لیکن 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ تھا، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ احسن صرف اپنے باپ کی کاپی بن گیا تھا اور اسے اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں، وہ عائشہ عابدین کو ان کے جیسا بنانا چاہتا تھا، اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں۔ اس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مزاج کی وجہ سے اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے ان کے لیے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اندر اس ماحول سے وحشت زدہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور انہیں کہتی کہ اسے جہنم سے نکال دیں، اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی اسے اپنی بدقسمتی لگی تھی۔ عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اس کے سٹیٹس کو بدل دینے والا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو۔ یہ بھی اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوئی۔ احسن اور سعد اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ عائشہ نے 9 مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا۔ اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنے نانا نانی کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں تھا، تو عائشہ نے یہ بات بھی بنا چوں چراں کے مان لی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا فارم پر نہیں تھی کیونکہ احسن کو خود ہر فارم پر ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو، اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی۔
اس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔ احسن ساگ کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے، صبح دیر تک سوتی رہے۔ عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے لیکن ساس سسر کی خدمات اس کی ذمہ داری تھی اور اسے اس پر بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنانے کی وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے 3 خواتین میں تقسیم تھی اب عائشہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے لیے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔ وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتی تھی، تذلیل سے گھبراتی تھی۔ اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے ناآشنا تھے۔ وہ تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔ یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس کی خدمت گزاری کو وہ سراہنے سے قاصر تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو نہیں سراہتا تھا۔ وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو ہی احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اسے بےحد تضحیک امیز جملوں اور تمسخر سے ملا تھا۔ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ احسن سعد اس کے لیے ایک ایسا ضابطہ طے کر گیا تھا، جو وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، پھر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہو۔ ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار عائشہ ایسا ایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسے معافی نامے لکھ لکھ کر دیتا رہتا تھا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔ عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی اور اب وہ نقاب و دستانے پہننا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیے تھے، بھووں کی تراش خراش، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ وہ آئیڈیل عورتیں تھیں اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ پتا تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس سے ملنے پر، اس سے فون پر بات کرنے پر اسے کریدتا رہتا۔ عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور اس کی ناخوشی دوسرے کی غلط فہمی تھی، اور ان 9 مہینوں کے دوران اس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان فون پر اور اسکائپ پر بھی بات بھی بہت مختصر ہوتی، اور اس میں تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا۔ وہ امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے آگاہ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے۔ عائشہ کو کبھی کبھار لگتا تھا وہ شوہر بیوی کا رشتہ نہیں تھا، ایک بادشاہ و کنیز کا رشتہ تھا۔ احسن سعد کو اس میں ویسی اطاعت چاہیے تھی، اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ویسی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو بیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔ اسفن کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی اس گھٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کا بیٹا اسفن نارمل نہیں تھا، یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔ اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے واقفیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اس کے بعد ہونے والے تمام واقعات سے بھی وہ واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا، کئی وفود کا حصہ بن کر، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے بلٹ پوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔ وہ امریکہ کے بہت سارے صدور سے مل چکا تھا، لیکن جس صدر سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا وہ خاص تھا کئی حوالوں سے۔ وال کلاک پر ابھی 9:55 ہوئے تھے۔ صدر کے اندر آنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس سے پہلے 9:56 پر ایک ویٹر اس کو پانی سرو کر کے گیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈنٹ اسے کافی سرو کرنے آیا تھا۔ اس نے منع کر دیا تھا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔ وہ 2030 کا امریکہ تھا، بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک، جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی، کچھ دوسری میں نسلی فسادات، اور ان سب میں وہ امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کیبنٹ اور تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔
اس کی پالیسی کے دوران گورنمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی، لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے وہ امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ اس کی پالیسیز ہی ایسی تھیں کہ گورنمنٹ بھی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی اور اس کو اب کسی نہ کسی طرح ان معاملات کو ہینڈل کرنا تھا۔ امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور اس کے سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی، ان آئینی ترامیم کے بعد جو وہ امریکہ کو اپنے ملک کی اکانومی کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی، اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے، ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کو کسی ایک جگہ روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور امریکہ کو 3 مہینے کے دوران 3 بار اپنی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے اس کی ویلیو خود کم کرنی پڑی تھی۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا، لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ اس ڈاؤن سائزنگ کی تھی، نہ بیل آؤٹ پیکیجز مانگے تھے، اور وہ SIF تھا۔ 15 سال میں وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاندار ساکھ اور نام بنا چکا تھا، اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو مرج کے ذریعے اپنی چھتری تلے لا چکا تھا، اور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخالفت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھی۔ 15 سالوں میں SIF نے اپنی سروائیول اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور ان میں سے ہر جنگ چومکھی تھی، لیکن SIF اور اس سے منسلک افراد ڈٹے رہے تھے، اور 15 سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگرمچھ اب SIF بھی تھا، جو اپنے بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا اس کی بڑی مارکیٹس تھیں، لیکن یہ افریقہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا، وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030 میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے، اور SIF کے میشن سٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے، جو یہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا، وہاں دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔ SIF افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نکلا نہیں تھا، وہ وہاں جمع اور ڈٹا رہا تھا۔ اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی لوکل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا، بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کرنے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے SIF کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی SIF کے پاس تھی، اور سالار سکندر کے اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ ورلڈ بینک اس سے پہلے ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی اکانومی کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا، بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعماری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھی، اور کئی جان چھڑا چکی تھی۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا،
اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری کی سینکڑوں سالوں سے چلنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پروئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔ دنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایوان باکنز کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ اور بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا مرجر اس کے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اس مرجر کے بعد ایوان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے دماغ میں موجود تھی۔ یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔ یہ اس کی کیفیات تھیں، سالار کی نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ سالار سکندر۔ چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں تھے، بہترین دوست تھے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں، کسی گولف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب بھی اتنی خوشدلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ 1-on-1 ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کا سٹاف نہیں تھا، اور اس ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے-تابی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے، ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کر رہے تھے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا، اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو ایک بے حد انفارمل انداز میں ایک آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروانی تھی۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا ایک شکار، ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ میٹنگ کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی SIF میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسا ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا، اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ دو مگرمچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں، اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔ سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویسا جواب ہی ملا تھا۔ SIF کو اب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی جو زیادہ فلیکسیبل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں ایک شرکت کی تھی جس میں امریکہ کے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی کرائسس سے ہٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا اعلان کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔
ایوان باکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تضحیک محسوس ہو رہی تھی جیسی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا SIF کے ساتھ مرجر ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ سکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔ رئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی۔ جس کی زندگی میں آتی تھی اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جیسے پارس پتھر جیسا وجود رکھتی تھی جو اس سے چھو جاتا سونا بننے لگتا۔ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بننے پر بھی وہ ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی، اور اب حشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اس خوش قسمتی کے دائرے نے حشام کو بھی اپنے گھیراؤ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ بحرین میں ہونے والے اس طیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے کچھ افراد ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ وہ دراصل بحرین کی بادشاہت کے حصے داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عہد بے حد نوجوان، ناتجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا، اور اس حلقے میں بے حد ناپسندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا۔ حشام کے باپ صبا بن جراح کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لیے جب بحرین پہنچے گا تو بادشاہت کا ہمہ اس کے سر پر آن بیٹھے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے بادشاہت کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر براجمان صباح کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیا امیر نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس عہدے پر اسے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامزدگی کونسل کے اگلے اجلاس تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ یہی وہ خبر تھی جو رئیسہ کو حمید نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اسے یقین آیا تو ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اور اب بری خبر کیا ہے؟ وہ بھی سنا دو، اس نے حمید سے پوچھا۔ حشام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، صرف ان کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے۔ حمید نے اسے بنا کسی تمہید کے کہا۔ وہ فکر مند ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تھی، لاپرواہ۔ اپنے باپ کے حشام سے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بے فکرہ۔ سٹیٹس بدلنے کے باوجود اس میں دلچسپی نہ دکھانے والا۔ اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا عہدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ میں اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔ تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟ اس نے چھوٹتے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھا۔ حمید سے بات ہوئی میری، اور حمید نے بابا سے بھی بات کی، لیکن بابا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے، لیکن حمید تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رئیسہ نے اسے بریف کیا۔ حمید حشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمید نے خاص طور پر اس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ مل لیتا ہوں، میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا، وہ رہتا ہے۔ تم اس سے پوچھ کے بتا دو کب ملنا ہے۔ حشام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا۔ تمہاری فیملی کو میری اڈاپٹیشن کا پتہ ہے؟ اس بار رئیسہ نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ نہیں، میری کبھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن تمہیں میری اڈاپشن کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حشام اس کی بات پر چونکا۔ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا اس اڈاپٹیڈ کا؟ کیوں اعتراض ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پہ اعتراض کریں گے۔ حشام نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ حمید سے اس کی ملاقات 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی حشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلا لیا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی، اور حشام بن صبا کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے حشام کو بحرین بلایا گیا تھا، اور وہاں پہنچنے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکی۔ وہ ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا۔ حمید کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ حشام بہت جلدی میں تھا، ان دونوں کے درمیان صرف 1 آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے۔
وہ فیری ٹیل پر یقین نہیں رکھتی تھی کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی فیری ٹیلز نہیں تھی، وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے، کیریئر، زندگیاں، نام سب محنت سے بنائے جاتے تھے، اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ فیری ٹیل بھی ایک سراب لگ رہی تھی۔ وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے لگژریز کی خواہش نہیں تھی اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے، اور چند دن پہلے تک اس کے اور حشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پٹری پر جانے والے دو ٹریک بنے ہوئے تھے، مخالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیر جذباتی ہو کر اب حمین کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے حشام کے حوالے سے کی تھی، اور وہ تب کی تھی جب حشام ولیعہد نہیں بنا تھا۔ اسے اب جاننا تھا کہ حمین حشام کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ حشام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے اسے اس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے جواباً ٹیکسٹ کیا۔ مجھے مبارکباد دینی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ جواباً ٹیکسٹ آیا تھا۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ افسوسناک خبر ہے۔ جانتی ہوں۔ اس نے حمید کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا۔ جواباً اس کی کال آنے لگی تھی۔ اتنا بھی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ حمید نے ہیلو سنتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ میں اپسیٹ تو نہیں ہوں، بس یہ سب غیر متوقع ہے، اس لیے۔ رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے یہ، مجھے اندازہ تھا اس کا، اس نے جواباً کہا تھا۔ تو پھر اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم اس پرپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ حمید نے اطمینان سے لمحہ بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو اسے دکھایا، یعنی حشام کو بھول جانے کا مشورہ دیا۔ یو ریئلی تھنک سو؟ رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ عرب بادشاہ حرم رکھتے ہیں، حمید نے اسے جتایا تھا، تصویر کا ایک اور رخ اسے دکھایا تھا جو اس نے ابھی دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ امریکہ میں سفیر رہے، بادشاہ کبھی نہیں رہے۔ حمید نے ترکی بترکی کہا۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ سو اٹس آل اوور؟ اس نے بالآخر حمید سے پوچھا۔ حمید کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا، لیکن اب رئیسہ کو اس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ بہت فکر مند انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ ٹوٹے گا، لیکن میں برداشت کر لوں گی، رئیسہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔ حمید کا دل اور پگھلا۔ ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا۔ مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ، مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کال ختم ہو گئی تھی، مگر حشام نہ رئیسہ کے ذہن سے نکلا تھا نہ ہی حمید کے۔ اگلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان خبروں میں ایک اخبار نے ولی عہد حشام بن صبا کی منگنی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی۔ وہ خبر حمید اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اگلی صبح تھی۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے باوجود وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہتا وہاں کوئی سوراخ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ پتہ نہیں اس شخص کے سامنے اسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔ دنیا سے غائب ہو جانے کی خواہش اس نے زندگی میں کتنی بار کی تھی، لیکن شرم کے مارے اس نے پہلی بار کی تھی۔ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی رہائی کے لیے کاغذات لیے جس پر اب صرف اس کے سگنیچر ہونے تھے۔ جبریل اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر۔ پھر اس اٹارنی سے اس نے کی دستخط، اور پھر اسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بات چیت شروع ہوئی تھی۔ کاغذات۔ بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی پھوار میں پولیس اسٹیشن سے باہر پارکنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نسا کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھی عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائستگی سے جبریل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا تھا۔ جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نسا کی اس بات کو کبھی یقین نہیں کرتا کہ وہ
مینٹلی اپسیٹ تھی۔ وہ اپنے خلاف کیس ہونے والے کیس پر ایک قتل کے الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جبریل نے جواباً بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب اسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس سٹاپ یا ٹرین اسٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی تھی۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایت سنی اور ٹھیک ہے کہہ دیا، مگر وہ وہاں نہیں رکا تھا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ عائشہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبریل نے اس سے کہا، کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا۔ گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبریل نے اسے پھر روکا، میں چائے نہیں پیتی اس لیے لاتی بھی نہیں۔ عائشہ نے اس بار اسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ پانی تو ہوگا آپ کے گھر؟ جبریل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی کی چھت کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار عائشہ اسے صرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کا اپارٹمنٹ اس قدر صاف ستھرا خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ جن حالات کا وہ شکار تھی وہاں کسی اور طرح کا منظر دیکھنے کی توقع کر رہا تھا۔ آپ کا اپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے، وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ عائشہ نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریے کی طرف گئی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا اور پھر پانی گرم کرنے لگی۔ جبریل لاؤنج میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جاتا کہ اس گھر میں ایک بچہ تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا۔ لاؤنج میں بنے پلے ایریا میں اسفند کے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اور اس کی تصویریں۔ جبریل نے نظریں چرا لی تھیں۔ پتہ نہیں اس گلٹ کو وہ کیا کہتا اور اس کا کیا کرتا جو بار بار عائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے اسے ہوتا تھا۔ اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا۔ وہ بےحد میکانیکی انداز میں اس کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر رہی تھی، یوں جیسے وہ کوئی ویٹرس تھی، پورے انہماک سے ایک ایک چیز کو ٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے، باقی ہر چیز سے بے خبر، اس چیز سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔ وہ اب کافی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی وہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، شوگر؟ مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبریل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ ملک، کریم؟ عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑتے ہوئے باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جو ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی نہیں، مجھے کچھ دیر میں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ جبریل نے مزید کچھ کے بغیر وہ کپ اٹھا لیا تھا جو عائشہ نے میز پر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے بڑی خاموشی سے کافی پی، کپ دوبارہ میز پر رکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، اسے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں، پھر اگر کوئی سوال ہو تو میرا نمبر یہ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر اسی لفافے کے پاس رکھ دیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کرتی، مجھے فون بھی نہیں کریں گی، اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اس لفافے اور کارڈ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر کھڑے جبریل کو۔ دنیا میں ایسی تمیز اور تہذیب والے مرد کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور اگر پائے جاتے ہیں؟ وہ کھڑی ہو گئی، تو ان میں سے کوئی اس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ جبریل کو اپارٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے جھانک کر پارکنگ کو دیکھا جہاں وہ بھی کچھ دیر میں نمودار ہوتا، اور پھر وہ نمودار ہوا تھا، اور وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ پھر وہ میز پر پڑے اس لفافے کی طرف آئی تھی۔ اس سفید لفافے کو اس نے اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام جبریل کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، مس عائشہ۔ اس نے لفافے کو کھول دیا۔ مس عائشہ عابدین۔ کاغذ کی اس چٹ پر احسن سعد کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ ریسیپشن سے جبریل کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص کئی بار اسے کال کر چکا تھا اور ایمرجنسی اس سے بات کرنا یا ملنا چاہتا تھا۔ جبریل اس وقت 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد تھکا ہوا گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب یہ چٹ اس کے حوالے کی گئی تھی۔ اس چٹ پر اس کے لیے ایک میسج بھی تھا۔ ٹیلیسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکویٹ ہال کی کھڑکی سے اندر نظر ڈالی۔ ہال میں سیکورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستعد کھڑے تھے۔ اس بینکویٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھڑکی کے بالکل سامنے تھا، جس کھڑکی کے بالمقابل 60 فٹ چوڑی 2 رویہ مین روڈ کے پار ایک عمارت کی تیسری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ موجود تھا۔
اس اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ سے کھڑکی کے پردے میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ سے ایک بینکویٹ ہال میں جھانک رہا تھا۔ بینکویٹ ہال کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں استقبالی قطار میں اپنی پوزیشن لے چکی تھی۔ اس کی گھڑی پر 9:02 ہوئے تھے۔ مہمان 9:15 پر اس کوریڈور میں داخل ہونے تھے اور تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہوٹل میں پہنچنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔ یہ سیکیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ 1.5 گھنٹے کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کر سکتی تھیں، لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کرتا رہا تھا۔ اس کو ہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا جو تقریباً 100% تھا۔ وہ صرف 2 لوگوں کو مارنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے نزدیک اس کی بری قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی رائفل لاسٹ سیکنڈز میں اس سٹینڈ سے ہل گئی تھی جس پر وہ رکھی تھی، اور دوسری بار کا قصہ طویل تھا۔ وہ پچھلے 2 مہینے سے اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اس دن سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے جب وہ یہ ہوٹل اس بینکویٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا، جنہوں نے اسے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کا انتخاب کرنے والے بھی وہی تھے۔ اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ 4 ماہ پہلے ہوا تھا۔ اس وقت جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حد ماہرانہ طریقے سے بڑے غور و خوض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڈول میں سے مقام، ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اسے نپٹنے کی حکمت عملی پر بات کی گئی تھی۔ ممکنہ رد عمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ ایک قاتلانہ حملے کے ناکام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے ممکنہ رد عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھا، اور ہر میٹنگ کے بعد کام کی جگہیں اور تاریخیں بدلتی رہی تھیں، لیکن قاتل ایک ہی رہا تھا کیونکہ وہ موزوں ترین تھا۔ اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کے وجوہات کے باوجود 3 مختلف ہوٹلز کا نام لسٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہوگی۔ اس سے 2 ماہ پہلے ہی اسے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر 27 سالہ لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس لڑکی کے 4 سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل کا استعمال کیا گیا تھا، جو اس کے کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آفر کر کے ایک ہوٹل لے گئی تھی۔ اس کال گرل کے ساتھ گزارے وقت کی ریکارڈنگ دوسرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا اور اسے پھنسایا گیا تھا اور یہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی تعویل اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ کے لیے یہ بات اس لیے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، زیادہ ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ 3 ہفتے بعد شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا، اسے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سڑک پر بکھرے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے خود کو اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہا تھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑکی کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا۔ اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی بے حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھی۔ اس لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آئی ڈی سے بھیجا ہوا پیغام پڑھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹ سے اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس وزٹ کیے تھے، پھر اپنے بوائے فرینڈ کی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شو روم میں جا کر اس کے کسٹمرز کے سامنے اس وقت پیٹا تھا جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہیپی فیملیز ڈرائیو دس کار۔ اس نے تقریباً 56 بار یہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھے، اور اس کے ساتھ اس نے 156 بار یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعمال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی گرل فرینڈ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتنا شوق نہیں لگا تھا۔ 4 سالہ کورٹ شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پیلس پر پٹ چکا تھا، اور یہ تو بہرحال اس کا اپنا شو روم تھا، جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام سن کر شوق لگا تھا۔
اس کے چیخنے چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجود اس کی گرل فرینڈ کو یقین تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ حرکت کی ہوگی، ورنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کی ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اپلوڈ کر سکتا تھا۔ اس بریک اپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کلب میں اسے ملا تھا۔ چند دن ان کی ملاقاتیں اسی بے مقصد انداز میں ہوتی رہی تھیں۔ وہ میڈیک ٹیکنیشین تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ہر بار اس لڑکی کو ڈرنکس کی قیمت خود ادا کرتا تھا۔ چند دن کی ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے گھر پر مدعو کیا تھا اور اس کے بعد وہاں کا آنا جانا زیادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے افراد کو ایک ریگولر وزٹر کا تاثر دینا چاہتا تھا اور 2 ماہ کے اس عرصے میں وہ اس اپارٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھا، اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجودگی میں اس کے اپارٹمنٹ پر وہ سنائپر رائفل اور کچھ دوسری چیزیں بھی منتقل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کے تمام عمارتوں پر سیکیورٹی چیک ہوگا۔ وہ تب ایسا کوئی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گا، اور اس وقت بھی اس علاقے کی تمام بلڈنگز بیئر ٹائٹ سیکیورٹی میں تھی۔ وہ ایک ریگولر وزٹر نہ ہوتا تو اس وقت اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بلڈنگ سے 50 میل دور اس کی گرل فرینڈ کو ہسپتال میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا، ورنہ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائر پنکچر تھے، اور اگر وہ ان دونوں چیزوں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر بھی گھر روانہ ہو جاتی تو راستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ 9:13 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کی وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی، ڈبل گلیزڈ بلٹ پروف شیشہ۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اس نشانہ باندھنے میں یقیناً دقت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھیں۔ مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آتے تھے، ایلیویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے تک۔ اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے 2 منٹ کا وقت تھا۔ ایک بار وہ بینکویٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن 2 منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے 2 گھنٹے کے برابر تھا۔